أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کی آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 74 تک 4 آیات طیبات پر مشتمل ہے۔ جس طرح کہ سورہ مبارکہ کے تعارف میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ مکی دور میں مشرکین و کفار اور عرب کے جو سردار تھے ان کی طرف سے مسلمانوں پر جو پریشر ڈالا جا رہا تھا اور بار بار یہ تاکید اور مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ دین اسلام کی تبلیغ کو بند کیا جائے، اور جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے ان پر یہ پریشر تھا کہ وہ دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے باطل دین پر آ جائیں۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام کرنے والے تھے۔ اب سے آباء کرام علیہم رضوان بھی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جاتے تھے، وہاں اتنی لذت تھی کہ تکلیفیں تو برداشت کر لیتے تھے، جان تک کی بازی بھی لگا دیتے تھے، لیکن وہ کسی بھی قیمت پہ واپس پلٹنے کو تیار نہیں تھے۔ تو مکی صورتوں میں اس طرح کے بڑے مکالمے ملتے ہیں اور گفتگویں ملتی ہیں کہ جب ان کی طرف سے پریشر آیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت نامہ آیا، اور اس کا خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ دین اسلام پہ کاربند رہا جائے، اور اس میں پھر اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں بھی آ جاتی تھیں اور دین اسلام کی حقانیت کے دلائل بھی آ جاتے تھے۔ تو اسی طرح کی یہ آیات طیبات بھی ہیں، ان میں فرمایا گیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں تو تمہارے پھر خیال کے مطابق، تمہارے چاہنے کے مطابق ان بتوں کو پکاریں، ان بتوں تمہارے چاہنے کے مطابق ان بتوں کی پوجا شروع کر دیں کہ جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو پھر ہماری مثال تو ایسے ہی ہوگی کہ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں پہ جا رہا ہے اور کہیں ویرانے پہ پہنچ کر شیطان نے اسے پرگلا دیا، اب وہ رائے راست سے ہٹ گیا، اس کے ساتھی ہیں جو اسے بلا رہے ہیں واپس، بھائی یہ راستہ ادھر ہے، ادھر جانا ہے، لیکن جسے شیطان نے برگلا دیا وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، تو اب اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ اب دیکھو ہمارے پاس دین اسلام ہے، عقیدہ توحید ہے، اللہ رب العزت کی رہنمائی ہے، ہم صراط مستقیم پہ ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اگر تمہاری بات مان کے ہم پیچھے آ جائیں تو پھر ہماری کیفیت وہی ہوگی جس طرح کسی کو بھٹکا دیا ہو شیطان نے، اور تم بھٹکے ہوئے ہو، کبھی اسے پوجتے ہو، کبھی اسے پوجتے ہو، کبھی اسے پوجتے ہو، نہ تمہاری ایک منزل ہے نہ تمہارا ایک مشن ہے۔ ہم مسلمان ہیں، صراط مستقیم پہ ہدایت پہ چل رہے ہیں، اور ایک منزل ہے، ایک مشن ہے، عقیدہ نظریہ ہر چیز واضح ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس خوبصورت پیارے دین کو، نظام کو، اللہ رب العزت کی کرم نوازی کے راستے کو چھوڑ کے بتوں کے راستے پہ آ جائیں؟ تو فرمایا قل، آپ فرمائیے، اندعو، کیا ہم پوجیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ینفعنا، اس کو جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے ہمیں، ولا یضرنا، اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، او نرد، اور کیا ہم پھر جائیں، علی اعقابنا، الٹے پاؤں، بعد اس کے بعد، اذ ہدان اللہ، کہ ہدایت دی ہے ہمیں اللہ نے، کلذی، اس آدمی کی طرح، استہوت ہو، جسے بھٹکا دیا ہو، الشیطان، شیطان نے، فی الارض، زمین میں، حیران، وہ حیران و پریشان ہو، لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہوں، یدعونہ، جو اسے بلا رہے ہوں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ایتنا، کہ ہمارے پاس آ جا، قل، آپ فرمائیے، ان ہدی اللہ، بے شک اللہ کی رہنمائی ہی، هو الہدی، حقیقی رہنمائی ہے، وہ امرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لنسلم، کہ ہم گردن جھکا دیں، لرب العالمین، سب جہانوں کے رب کے سامنے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ صحیح سے ادا کرو نماز، وَاتَّقُوا، اور ڈرو اس سے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے اللہ، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، وَيَوْمَ، اور جس دن، یقول، وہ کہے گا، کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جائے گا، قولہ الحق،
اسی کا فرمان حق ہے، وَلَهُ الْمُلْک، اسی کی حکومت ہوگی یوم جس دن ينفخ پھونکا جائے گا فی الصور سور، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے ہر چھپی چیز کا اور ہر ظاہر چیز کا، وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہی ہے حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ پہلے تو رد ہو گیا مشرکین کی اس دعوت کا اور اس مطالبے کا اور بار بار کے تقاضے کا کہ خدا کو چھوڑو اور بتوں کو پوجو، تو فرمایا گیا ہم انہیں پوجیں جو ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، جو اپنے وجود میں خود کسی دوسرے کے محتاج ہیں۔ کسی نے بنایا تو وہ بنے، کسی نے انہیں اس حالت میں بتوں کسی کیفیت میں ڈھالا تو وہ بت بن کے سامنے آئے۔ تو اب ہم کیسے یہ بے وقوفی کیوں کر سکتے ہیں کہ ایک اللہ رب العزت جو ہمیں نفع بھی دے رہا ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، موت ہے، جس کے اختیار میں ہمارا رزق ہے، جو ہمیں عزتیں عطا فرما رہا ہے، جس نے ہمارے اوپر بے انتہا کرم نوازیاں کی ہیں، اس کی عبادت کو چھوڑ کر ہم بے جان مورتیوں کی طرف آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کوئی بے وقوفی کر سکتا ہے، ہمیں تو اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ قل، آپ فرمائیے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پوجیں اللہ کے سوا اس کو ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے ہمیں اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کہ ہم پھر جائیں الٹے پاؤں، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ ہدایت دی ہے اللہ نے ہمیں، كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، اس آدمی کی طرح کہ جسے بھٹکا دیا ہو شیطان نے، جنوں نے زمین میں، اور وہ حیران و پریشان ہو، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اور اس کے ساتھی ہوں جو اسے بلا رہے ہوں ہدایت کی طرف کہ آ جا، ہمارے پاس آ جا۔ یعنی راستے میں چل رہا ہے، شیطان نے بھٹکا دیا ہے، اب سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے، اب ساتھی اسے بلا رہے ہیں لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کیا کروں۔ تو ہم تو الحمدللہ سیدھے راستے پہ ہیں، ہم اسی راستے پہ قائم رہیں گے، ہم اس بے وقوف آدمی کی طرح کیوں بنے؟ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ فرمائیے اللہ کی رہنمائی حقیقی رہنمائی ہے، وَأُمِرْنَا، ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ، ہم گردن جھکا دیں، لِرَبِّ العالمین، سارے جہانوں کے رب کے سامنے، وَنَقِیمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ صحیح سے ادا کریں نماز، صحیح سے ادا کرو نماز، وَاتَّقُوا، اور ڈرو اس رب سے، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہ نماز کا یہاں پہ حکم آ گیا۔ اب نماز جو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کے کام ہے ان میں سب سے ٹاپ پہ نماز ہے، اور تقوی کا حکم آ گیا۔ اب تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکامات ہیں کہ یہ کرو، انہیں کرنا تقوی ہے، جتنے نواہی ہیں کہ یہ نہ کرو، ان سے بچنا تقوی ہے۔ تو یہ بڑی جامع آیت آ گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کی وضاحت نماز کے میں سے جو سب سے بڑا کام ہے وہ نماز کا، اور تقوی ایک جامع اصطلاح ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات بجا لانا اور نواحی سے بچنا، وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہم نماز ادا کریں، تقوی اختیار کریں، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اب اس جملے میں عقیدہ توحید بھی آ گیا اور عقیدہ آخرت بھی آ گیا ہے کہ جس اللہ کو ہم مان رہے ہیں آخر ہم نے اسی کی طرف جانا ہے، اسی کے سامنے اپنے معاملات کا جواب دینا ہے۔ پھر اگلی آیت بڑی معنی خیز ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، بالحق کے حق کے ساتھ۔ یہ آسمانوں اور زمینوں کا نظام یہ کوئی کیلنڈر نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، بلکہ اس اللہ رب العزت کی طرف سے پوری حکمت کے ساتھ یہ بنایا گیا اور حق کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور اس کے اندر جو چیز بھی ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ پوری فٹ ہے، فائدہ مند ہے۔ مثلا دیکھ لیں، ایک گدھ ایک جانور ہے، اب گدھ دیکھنے میں تو حقیقت سے جانور لگتا ہے، لیکن اس کا کام کتنا بڑا ہے کہ مردار اب صبح اور شام کتنے جانور مر رہے ہیں، باہر پھینکا جا رہا ہے یا باہر صحراؤں میں مر رہے ہیں، کھیتوں میں مر رہے ہیں۔ اب اگر انسانوں کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں ٹھکانے لگائیں، تو ہماری میونسپل کمیٹیاں اور صحت کے ادارے ان مردہ جانوروں اور پرندوں کو ٹھکانے لگانے سے عاجز آ جاتے، لیکن یہ گدھ ہے، ان کی ٹیمیں ہیں، ایک خدائی نظام کے تحت آتی ہیں اور مردہ جانوروں کو، پرندوں کو اٹھا کے لے جاتی ہیں، انہیں کھا لیتی ہیں، صفائی کا ذریعہ بن گئی۔ ایک چمٹی کو دیکھتے ہیں، چھوٹی سی چیز ہے، اب وہ ہمارے لیے کتنے فائدے کا سبب ہے۔ المختصر یہ کہ کوئی بھی چیز زمین و آسمانوں کے نظام میں ایسی نہیں جو فضول ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے،
سیٹ ہے اور انسانوں کے فائدے کا کام کر رہی ہے. جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا ہے وہ مقصد کو پورا کر رہی ہے. آسمانوں کے نظام کو دیکھ لیں، زمین کے نظام کو دیکھ لیں. اب ایک بہت بڑی چیز یہ سورج ہے. اب سورج کا زمین کے ساتھ جو فاصلہ ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے اپنی پوری حکمت کے ساتھ ترتیب دی ہے. 12,000 ڈگری کا فاصلہ سورج کا زمین سے، اور زمین کے جو نظام ہے یہ اعتدال کے ساتھ چل رہے ہیں. سردی چاہیے ہو تو سردی آ جاتی ہے، گرمی چاہیے ہو تو جب لوگوں کو گرمی کی ضرورت ہے گرمی ہے، بارش کی ضرورت ہے اللہ رب العزت اپنی حکمت سے بارش نازل فرما دیتے ہیں. تو ایک خوبصورتی کے ساتھ نظام چل رہا ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں. اگر یہی سورج 6 ڈگری پہ ہوتا تو ہر طرف برف ہی برف پھیل جاتی، زمین برف سے ڈھک جاتی. 6,000 ڈگری پہ ہوتا تو زمین برف سے ڈھک جاتی. اگر یہی سورج 18,000 ڈگری پہ ہوتا تو زمین کی ہر چیز جل کے راکھ ہو جاتی. تو اب سورج کا جو فنکشن ہے، اس کا جو نظام ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے پوری ترتیب کے ساتھ یہ قائم کیا. اس کا تعلق زمین کے ساتھ کہ زمین والے اس سورج سے فائدہ اٹھائیں. اسی طرح باقی نظام ہے. تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا. وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن وہ کہے گا کن ہو جائے فَيَكُونُ، تو بس وہ ہو جائے گا. مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں سارا نظام ہے. جب وہ کہے گا، جب وہ چاہے گا زمین و آسمان کا نظام ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور اس کا پیدا کرنے کا بھی نظام ہے، کن فیکون، ارادہ بنتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. قولہ الحق، اسی کا فرمان حق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی حکومت ہوگی. یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور. اب یہ جو حضرت اسرافیل کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا، تو یہ بھی ایک بڑا تاریخی اور بڑی اہمیت کا حامل جو ہے نا وقت ہوگا کہ جب ایک مرتبہ وہ سور پھونکیں گے سارا زمین کا نظام، زمین و آسمان کا نظام ختم. پھر سور پھونکیں گے، پھر ہر چیز اپنے وجود میں آ جائے گی اور اللہ رب العزت کی طرف جو حساب کا سلسلہ وہ شروع ہو جائے گا. عالم الغیب والشہادہ، اللہ رب العزت جاننے والا ہر چھپی چیز کا اور ہر ظاہری چیز کا. وہ الحکیم الخبیر، وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. تو اللہ رب العزت جس کی یہ شانیں ہیں اور جس کے یہ احسانات ہیں اور جس کی یہ کرم نوازیاں ہیں، اب کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے چھوڑ کر دوبارہ بتوں کی طرف آ جائیں؟ بلکہ تمہارے لیے یہ دعوت ہے کہ شرک، اپنے شرکی اور کفری دین کو چھوڑیں اور اللہ رب العزت کی توحید کی طرف آ جائیں اور ہدایت کی طرف آ جائیں. اللہ رب العزت سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.